بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے سولی سندھی میں نئے سبق پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو۔ یہ آپ کے بک کا سبق نمبر 5واں ہے، سبق پنجوں، ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو ایک طرف جو ہے آپ کی بک کی پکچر نظر آ رہی ہے، جبکہ دوسرے سائڈ پہ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا صاحب کی ڈیٹیل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے لیفٹ سائڈ پہ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش جو ہے ہوئی 25 مارچ کو 1896 کو ضلع دادو میں ہوئی، جو کہ برطانوی ہندوستان تھا، لیکن آج کل کیا ہے، وہ آج کل موجودہ پاکستان ہے اور یہ سندھ کا ایک حصہ ہے ضلع دادو۔ وفات ان کی ہوئی تھی 22 نومبر 1958۔ عمر ان کی 62 سال تھی وفات کے وقت، اور وفات ان کی کراچی میں ہوئی تھی پاکستان میں۔ آخری آرام کا یعنی کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا، احاطہ ان کا ہے مرزا شاہ عبداللطیف بٹھائی بٹ شاہ، یعنی کہ جہاں پہ شاہ عبداللطیف بٹھائی کو دفن کیا گیا ہے وہیں پر انہیں بھی دفن کیا گیا ہے۔ قلمی نام ان کا کیا تھا؟ جو قلم لکھتے تھے تو اپنا نام یہ استعمال کرتے تھے، عمر بن محمد داؤد پوتا۔ پیشہ ان کا تھا ماہر تعلیم سے وابستہ رہے، اور ماہر سندھیات تھے، یعنی سندھی میں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی تھی، اور ماہر لسانیات تھے، محقق تھے، اور معلم بھی تھے، استاد بھی تھے۔ زبان ان کی جو تھی وہ انہوں نے سندھی لینگویج میں زیادہ تر کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انگریزی زبان بھی جانتے تھے۔ اور ان کی کاسٹ جو تھی وہ نسل ان کی سندھی تھی، شہریت پاکستانی تھے۔ تعلیم ان کی تھی ایم اے، پی ایچ ڈی انہوں نے مقالہ فارسی شاعری پر عربی شاعری کا اثر، یہ ان کا جو ہے وہ تھا پی ایچ ڈی کا ریسرچ ٹاپک تھا۔ تو چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ تب ٹاپک میں پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی میننگ بتاؤں گا، آپ بغور اس کو سنیے تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں اور مشکل الفاظ کے معنی لکھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ سبق پنجوں، ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو۔ سبق پانچواں، ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا۔ فرسٹ لائن پڑھ رہا ہوں میں۔ سندھ جی سرزمین تے جیکے نالے وار ادیب، قلمکار، تاریخ دان این دانشور پیدا تھیا ہن۔ سندھ کی سرزمین پر جو نالے وار کہتے ہیں مشہور کو، ادیب، قلمکار جو لکھنے والے ہوتے ہیں، تاریخ دان اور دانشور پیدا ہوئے ہیں، انہن ماں ایک ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو با ہے، ان میں سے ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا بھی ایک ہیں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو دادو ضلع جے گوٹھ ٹلٹیہ میں 25 مارچ سن 1896 عرسیہ میں پیدا تھیو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو دادو کے ضلع گاؤں کے ٹلٹی گاؤں میں 25 مارچ سن 1896 میں پیدا ہوئے۔ سندس والد محمد داؤد پوٹو ایک غریب ہاری این واڈھو ہوئے۔ آپ کے والد محمد داؤد پوٹا جو تھے وہ ایک غریب کسان اور بڑھئی تھے۔ واڈھو کہتے ہیں بڑھئی کو جو لکڑیوں کی چیزیں بناتا ہے۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو، نیکسٹ پیراگراف پڑھوں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو پرائمری تعلیم پانجی گھوٹ میں پڑھائی، انہوں نے پرائمری تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے لائے ہو لاڑکانے ویو، اور سیکنڈری تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لاڑکانہ چلے گئے، جنہیں تا میٹرک سن 1917 میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں کئی، اور پھر لاڑکانہ سے یہ کراچی آ گئے، اور کراچی میں انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، جہاں سے قائد اعظم نے پاس کیا تھا۔ میٹرک کہاں پہ ڈی آرام جیٹمل ڈی جے سائنس کالج کراچی میں داخلے ورتے، جتا ہن پہریوں نمبر میں بی اے جو امتحان پاس کیو، اور پھر انہوں نے میٹرک کرنے کے بعد ڈی جے سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا، اور وہاں سے انہوں نے بی اے کا امتحان پورے سندھ میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن کے ساتھ پاس کیا۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو ممبئی یونیورسٹی میں 1953 میں ایم اے جی ڈگری حاصل کی، پھر انہوں نے ممبئی یونیورسٹی سے 1923 میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، ہن ایم اے جی امتحان میں سٹھا نمبر کھنیا، اور ایم اے کے امتحان میں انہوں نے بہت اچھے نمبر لیے، جنہیں کرے کیس ان دور جے سرکار اسکالرشپ تے ودھیک پڑھن لائے برطانیہ موکلیو، جن کی وجہ سے اس وقت کی حکومت نے، گورنمنٹ نے ان کو اسکالرشپ پر مزید پڑھنے کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو 1927 عرسی میں برطانیہ جے کیمبرج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی جی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا نے 1927 میں برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ برطانیہ کا موٹی ہو سندھ میں کیترن ادارن میں اعلیٰ عہدن تے فائز رہیو۔
اور برطانیہ سے واپسی پر وہ سندھ میں بہت سارے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ سب کا پہری 1927 میں ہو سندھ مدرسۃ الاسلام جو پرنسپال تھیو، اور سب سے پہلے وہ 1927 میں سندھ مدرسۃ الاسلام کے پرنسپل رہے۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹے کے 1939 عرصی میں تعلیم کھاتے سندھ جو ڈائریکٹر مقرر کیو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا کو 1939 میں تعلیم ایجوکیشن میں انہیں سندھ کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ وہ ایک ذمہ وار ऐं سچو تعلیمی آفیسر تھی رہیو، اور وہ ایک اچھے اور سچے تعلیمی آفیسر بن کر رہتے تھے۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو 1950 عرصی کا پاران جاری تھیندڑ تا ماہر 1950 کا 1955 تائیں سندھ پبلک سروس کمیٹی جو ممبر پڑ رہیو، اور وہ 1950 سے 1955 تک سندھ پبلک سروس کمیشن کے ممبر بھی رہے۔ کہ 1957 میں سندھی ادب بورڈ پاران جاری تھیندڑ تا ماہی رسالے مہران جو نگران پر مقرر کयो ویو۔ پھر 1957 میں انہیں سندھی ادبی بورڈ میں انہیں مہران رسالہ جو تھا اس کا نگران بھی مقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو پانجی سرکاری نوکری سان گڈو گڈ تعلیم ऐं ادب کی خدمت ہمیشہ جاری رکھندو ہوئو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا اپنی سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم اور ادب کی خدمت ہمیشہ جاری رکھتے تھے۔ ہن سندھی ادب کے 28 جے لگ بھگ قیمتی کتاب ڈینا، اور انہوں نے سندھی ادب میں 28 کے لگ بھگ کتابیں انہوں نے لکھیں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹھے فارسی میں سندھ بابت مشہور تاریخ کتاب چھچھ نامو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا نے فارسی میں سندھ کے بارے میں مشہور کتاب چھچھ نامہ ऐं تاریخ معصومی ترتیب ڈینا، اور تاریخ معصومی انہوں نے لکھی، فارسی میں لکھی تھی لیکن وہ سندھی ادب کے حوالے سے تھی۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو انہن ادیبن ऐं لیکھکن ऐं سندھی ادب جے گھڑگھرن ماں ہوئو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا انہی ادیبوں اور انہی لکھنے والے اور سندھی ادب کے بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، جنہیں پانجے عمر جے پچھاڑکن پہرن تائیں پڑھن ऐं لکھن جو سلسلو جاری رکھیو، جنہوں نے اپنی عمر کے آخری وقت تک پڑھنے اور لکھنے کا سلسلہ جاری رکھیا۔ پچھاڑکن یعنی آخری وقت تک، ऐं آخری گھڑی تائیں سندھی ادب جی خدمت جاری رکھی، اور آخری وقت تک آخری گھڑی تک انہوں نے سندھی ادب کی خدمت جاری رکھی۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھوں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹھے جی علمی ऐं ادبی خدمتن جی مञتا طور ان وقت جی سرکار کیس 1940 میں شمس العلماء جو خطاب پڑھ ڈنو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا کی علمی اور ادبی خدمتوں کی وجہ سے اس وقت کی سرکار نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے انہیں 1940 میں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹے سندھ تاریخ ادب ऐं سندھی ٻولي جے حوالے سان تمام گھڻو کم کيو آهي۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا نے سندھی تاریخ اور ادب اور سندھی بولی کے حوالے سے بہت کام کیا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹے جی مشہور کتابن میں سندھی نثر ऐं نظم۔ ڈاکٹر عمر بن پوتا کی مشہور کتابوں میں سے سندھی نثر اور نظم تاریخ معصومی فارسی اور تاریخ چھچھ نامہ فارسی میں، اور اس کے علاوہ منہاج العاشقین، بیان العارفین، ابیات سندھی، کلام گھڑہوڑی، سیاست ناموں اور شاہ عبد الکریم بھلڑی وارو جو احوال شامل ہے۔ تو یہ ان کی ساری کتابیں تھیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹو عمر جے آخری ڈوہارن میں بیمار رہنے لگو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا اپنی عمر کے آخری وقت میں بیمار رہنے لگے، جنہن کرے کیس کراچی کے جناح اسپتال میں داخل کرایا ویو، جس کی وجہ سے انہیں کراچی کے جناح اسپتال میں داخل کرایا گیا، جتے 22 نومبر 1958 تے لاڈھاڻو کرے ویو، جہاں انہوں نے 22 نومبر 1958 میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لاڈھاڻو کرے ویو یعنی وفات کر گئے۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوٹھے کے 23 فیبرری 1958 عرصی تے سندس وصیت موجب بھٹ شاہ تے تمر فقیر جے بھرساں دفن کयो ويو۔ ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا کو 23 فروری 1958 کو ان کی وصیت کے مطابق بھٹ شاہ میں تمر فقیر کی قبر کے ساتھ دفنایا گیا۔
ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے برابر میں ڈاکٹر عمر بن داؤد پوتا کی تصویر ہے، جو کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔